اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، ماں کی ممتا اور محبت کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ضرور آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، واقعہ سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز، عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شور وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، نازوں نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اسی وجہ سے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسب مراتب پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات و صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اسے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، اثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے بیر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکیوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے رائے حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس قدر اس کا اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹا رہا تھا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹی کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں فرحت خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دھائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بدکار جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا۔
دل اس فحاشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت ہو، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت ہو۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو راضی کرے اور خوش رکھنے کی جستجو میں لگا رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔